ناظرین، آج کے یہ ویڈیو مولانا فضل الرحمان کی اس اسکینڈل کے بارے میں ہے جو منظر عام پر آ چکا ہے، اور اسکینڈل کی روح سے نیب کے سامنے پیشی کے متعلق مولانا صاحب اور ان کے کارکنوں کے عزائم کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کی شروع میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ تمام علماء کرام ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک کا بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب بھی نیب نے کسی کو اثاثوں کی چھانبین کے لیے بلایا یا ان کو پکڑنے کی احکامات جاری کیے ہیں تو یہ لوگ پھر واویلا مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بڑے دھڑلے سے اپنے سیاسی اثر رسوخ کے بنا پر ہر جائز اور ناجائز کام کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو نیب کی جانب سے نوٹس موصول ہوتے ہی الزامات کے برمار شروع ہوئے اور یہ کہا جانے لگا کہ مولانا صاحب نے اپوزیشن کو متحد کیا اور فوج کے خلاف تقاریر کیے کہ وہ سیاست سے دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پر جعلی کیس بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو الزامات مولانا صاحب پر لگے ہیں، جس کی چھانبین کے لیے مولانا صاحب کو نیب نے طلب کر لیا ہے، وہ الزامات یا وہ کیس کوئی نیا نہیں ہے بلکہ یہ بہت پرانا ہے۔ دراصل نواز شریف پر کیسز بنے تھے مگر پرویز مشرف نے ڈیل کر کے انارو دیا اور نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے۔ ان کے کیسز جو کے تو رہے۔ اسی طرح پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون والے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دیتے تھے، پیٹ پاڑ کر پیسے نکالنے کی باتیں کرتے تھے، مگر جب اقتدار میں آتے تھے تو ایک دوسرے کے کیس نہیں کھولتے تھے اور کرپشن کو مزید مستحکم کر دیا جاتا تھا۔ اب جب کہ حالیہ حکومت نے احتساب کا عمل تیز کیا اور کرپشن کے کیسز حل ہونے شروع ہوئے تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں اور یہ سب انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کہ نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں؟ آگے سے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے ایک چادر سے نہیں بن سکتا ہے، اور بیت المال سے جو چادریں تقسیم ہوئی ہے ہر ایک کے حصے میں ایک ایک آیا ہوا ہے، بتائیے دوسری چادر کہاں سے آئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو اشارہ کرتا ہے کہ بتائیے دوسری چادر کہاں سے آئی ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے کہ ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی اور میں نے اپنا چادر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا ہوا ہے۔ اس شخص کو تسلی ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ اب بتا ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ وہ لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، جب وہ مسلمانوں کے امیر بنے، جب حکومت ملی اور جب ملک کا خزانہ ان کے ہاتھوں سے استعمال ہونے لگا تو ان کا بھی احتساب ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احتساب سے انکار نہیں کیا بلکہ ہندہ پیشانی سے اس شخص کا سوال سنا، ان پر جو الزام لگا خود کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ اب چونکہ مولانا صاحب کئی سالوں تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، حکومت کی ہے اور حکومت کا حصہ رہے ہیں، نیب کی جانب سے آمدنی سے زائد اثاثوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے مولانا صاحب عالم دین ہیں مگر ان ہستیوں سے بڑے اور بالاتر نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کرے۔ اگر وہ نیب کو مطمئن کر سکے تو یہ مولانا صاحب کی شخصیت کے لیے اور بہتر ہوگا، ان کی سیاسی مستقبل پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا صاحب خود کو قانون سے مبرہ سمجھتا ہے، اور جب بھی ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو کہا کہ الزامات تو پیغمبروں پر بھی لگے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اوپر بھی لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر مولانا صاحب صرف ایک عالم دین ہوتے اور سیاسی معاملات سے لا تعلق ہوتے اور ان پر ایسے الزامات لگتے تو پھر تو یہ سراسر زیادتی ہوتی، مگر جب ایک شخص اقتدار کی ایوانوں میں بیٹھا ہو، ان کے اختیار میں عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہو، ان کے پاس عوام کا پیسہ خرچ کرنے کا اختیار ہو، ان کے پاس نوکریاں دلوانے کا اختیار ہو، نیب کا ادارہ اس لیے تو ہے کہ ان سے پوچھا جا سکے کہ آپ کے پاس جو جائیدادیں اور جو سرمایہ ہے کیسے بنایا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کر کے عوام کا حق تو نہیں چھینا گیا ہے۔ اب جب کہ مولانا صاحب کو نیب نے بلایا ہے تو وہ ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 لاکھ لوگوں کو نیب کے دفتر لے جائیں گے۔ 30 لاکھ لوگوں کو نیب کے دفتر لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ نیب کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے کہ اگر مولانا صاحب سے پوچھ گچھ کی گئی تو ہم بھی مریم نواز والا فارمولہ استعمال کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان ایک دینی شخصیت ہے، اگر یہ اقدام اٹھایا گیا تو یہ ان کی شخصیت کے ساتھ زیب نہیں دے